خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے خیال پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا خیال جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے لیے حقیقی سکون کا ذریعہ بننے کا مطلب آخر ہے کیا۔ یہ کہانی ہے اعتماد پر قائم ایک انمول رشتے کی۔ تو چلیں ذرا اس خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات صرف ایک اچھا انسان ہونے کی نہیں ہے، یہ تو ایک دعوت ہے، ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ بننے کی دعوت جہاں کوئی بھی شخص بنا کسی ڈر کے اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر سکے۔ سوچیں تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ ایسی شخصیت بننے کے لیے آخر چاہیے کیا؟ یہ صرف اچھا سننے والے ہونے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ آئیے اس کی پہلی تہہ کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی خاص بات ہے جو کسی عام انسان کو دوسروں کے لیے ایک جذباتی پناہ گاہ بنا دیتی ہے؟ یہ صرف سننے کا فن نہیں، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانے کا نام ہے جہاں دوسرا شخص اپنی کمزوری دکھاتے ہوئے بھی خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کرے۔ تو یہ جو محفوظ پناہ گاہ ہے نا، اس کی بنیاد اصل میں دو بہت مضبوط ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہی دو خوبیاں مل کر وہ اعتماد کی فضا بناتی ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلا ستون ہے قابل اعتماد ہونا۔ یہ ایک طرح کا خاموش وعدہ ہے کہ جو کچھ تم کہو گے وہ میرے پاس محفوظ رہے گا۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ایک تجوری کی طرح ہے، لیکن پیسوں کی نہیں، جذبات کی۔ یہی احساس اصل میں حفاظت کی بنیاد ہے۔ اور دوسرا ستون ہے پرخلوص ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمدردی دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل سچی ہے۔ مطلب آپ صرف تسلی دینے کے لیے نہیں سن رہے، بلکہ واقعی اس شخص کے درد کو محسوس کرنے کی ایک حقیقی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی ججمنٹ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، بس خالص ہمدردی۔ اور جب یہ دونوں چیزیں، اعتماد اور خلوص مل جاتی ہیں نا، تبھی وہ لمحہ آتا ہے جب کوئی انسان اپنے سب سے گہرے دکھ اور سب سے بڑی پریشانیاں بانٹنے کی ہمت کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم انسانی تجربہ ہے۔ یہ پورا عمل ایک سفر کی طرح ہے۔ ایک شخص اپنے درد میں تنہا ہوتا ہے، پھر وہ ایک قابل اعتماد شخص کو ڈھونڈتا ہے اور آخرکار ایک اطمینان کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ یہ تنہائی سے جڑاؤ تک کا ایک مکمل جذباتی سفر ہے۔ اور اس پورے سفر میں جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ ہے اطمینان۔ یہی وہ یقین ہے جو کسی کو اپنی کمزوری ظاہر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بھروسہ کہ درد کو سنا جائے گا، سنبھالا جائے گا، اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، بھلے ہی اس کا کوئی حل سامنے نہ ہو۔ اور یہیں آ کر ہمیں اس عبارت کا شاید سب سے اہم سبق ملتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا مقصد مسئلے کو ٹھیک کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس احساس میں شریک ہونا چاہیے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف میں ہو تو ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی مسئلہ حل کرو، کوئی مشورہ دو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر وقت اس شخص کو کسی حل کی نہیں بلکہ صرف دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سنے اور اسے سمجھے۔ تو پھر دینا کیا ہے؟ پہلی چیز، ایک کندھا، رونے کے لیے، سہارا لینے کے لیے۔ یہ خاموش لیکن بہت طاقتور علامت ہے اس بات کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دوسری چیز، تسلی بھرے میٹھے الفاظ۔ یہ وہ الفاظ نہیں جو مشورہ دیں، بلکہ وہ جو مرہم رکھیں۔ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا والے جملے نہیں، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں جیسے الفاظ ہیں جو واقعی ہمت دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس طرح کسی کی زندگی میں موجود ہونے کی اصل اہمیت کیا ہے؟ اس کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ دیکھیں، حل ملے نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز حل ہے ہی نہیں، اصل منزل تو وہ ساتھ ہے، وہ حمایت ہے، وہ کندھا اور وہ دلاسا ہی اصل انعام ہے۔ تو اصل تحفہ درد کو ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ احساس دلانا ہے کہ اس درد میں کوئی اکیلا نہیں ہے۔ یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، یہ صرف موجودگی کا نام ہے، کسی کے مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام۔ اور جب ہم کسی کے لیے ایسی پناہ گاہ بنتے ہیں نا، تو اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ یہ اعتماد کے رشتوں کو گہرا کرتا ہے، تنہائی کے احساس کو کم کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی ہمدردی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ تحریر ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ہماری شخصیت میں دوسروں کے لیے وہ اطمینان موجود ہے؟ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کیسی پناہ گاہ ہیں؟